ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں اپنی گاڑی میں حیدرآباد سے کراچی واپس آ رہا تھا کہ تیز برستی بارش نے جل تھل سے مچا دی تھی۔ اس بارش کی پیشن گوئی محکمہ موسمیات میں پہلے ہی کر دی تھی، یہاں تک کہ ہائی الرٹ تک کا کہا جا رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ کراچی میں ہونے والی بارش کبھی بھی ہائی الرٹ نافذ نہیں کرتی۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے میں حیدرآباد میں اپنی بہن سے ملنے گیا تھا، اور وہ مجھے روک بھی رہی تھی کہ اتنی تیز بارش میں مت جاؤ، لیکن وہ سارے ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے۔ میں نے اپنی بہن کو بڑی تسلی دی، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، مجھے آج لازمی کراچی پہنچنا ہے۔ 2 دن میں نے تمہارے ساتھ رہ لیا کیونکہ تم بہت اصرار کر رہی تھی۔ میری بہن کہنے لگی تیز بارش کی بہت خبریں پھیلی ہوئی ہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ تم اس موسم میں واپس کراچی جاؤ، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور واپسی کے لیے نکل گیا۔ ابھی آدھا راستہ بھی نہ طے پایا تھا کہ تیز گرجتے بادل نے مجھے بارش کی نوید سنائی تھی۔ بارش نے بس کچھ پل کے لیے ہی بوندا باندی کی تھی، اس کے بعد تو اس قدر تیز بارش ہوئی کہ سامنے آنے والی گاڑیاں بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی ایک سنسان سڑک کی جانب موڑ لی۔ میں نے سوچا کہ شارٹ کٹ اختیار کرتا ہوں۔ اس راستے سے میں 1-2 بار پہلے بھی آ چکا تھا، اس لیے مجھے راستوں کا علم تھا۔ بیچ میں گھنے درختوں اور جھاڑیوں کا بھی کچا راستہ تھا جو کچھ جنگل نما تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو جلد از جلد ہی راستے میں طے ہو جائے اور میں کراچی پہنچ جاؤں، لیکن بارش اس قدر طوفانی روپ اختیار کر چکی تھی کہ مجھے جیسے نڈر انسان بھی بکھلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے گاڑی جنگل کی جانب بڑھا دی۔ ابھی مجھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ جنگل کے درختوں کے بیچوں بیچ کچے راستے میں اپنی گاڑی آگے بڑھا رہا تھا کہ جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے سامنے کوئی لڑکی ہے۔ کچھ پل کے لیے یہ گمان ہونے لگا کہ اس وقت جنگل میں لڑکی کیسے ہو سکتی ہے، کہیں کوئی بھوت پریت کا چکر ہی نہ ہو۔ یہ سوچ کر مجھے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ وہ لڑکی بالکل میری گاڑی کے سامنے تھی اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو روکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اگر وہ میری گاڑی کے دائیں بائیں جانب کھڑی ہو کر مجھے روکنے کی کوشش کرتی تو شاید میں گاڑی نہ روکتا، لیکن وہ بالکل گاڑی کے سامنے تھی۔ مجبوراً مجھے گاڑی روکنی پڑی۔ اندر ہی اندر میں گھبرا بھی رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی رات کے 2 بجے جنگل میں نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکی بھاگتی ہوئی میری گاڑی کے فرنٹ ڈور کی جانب آئی تھی، میری کھڑکی کھٹکانے لگی، مجھے کھڑکی کے شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کرنے لگی۔ برستی بارش میں وہ لڑکی مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی، کافی خوبصورت تھی۔ اس نے ایک تنگ اور چست قسم کا لباس پہن رکھا تھا جو بارش کی وجہ سے اس کی زینت کو اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ اس پر اس کا باریک سا دوپٹہ اس کو چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظروں میں بے باکی سی اتر آئی تھی۔ میری نظر بے ساختہ تھی، اس کا سر سے پیر تک جائزہ لینے لگی۔ بارش نے اس کی خوبصورتی کو الگ ہی رنگ دے دیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولیں، میرے پیچھے 3 اوباش لڑکے پڑ گئے ہیں، میری عزت کو بچا لیں۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ رو دے گی، کافی خوفزدہ اور بدحواس بھی تھی۔ تیز بارش میں وہ یہاں کیا کر رہی تھی اور وہ لڑکے اس کا پیچھے کیسے پڑ گئے تھے؟ اس سوال نے مجھے اس لڑکی کے بارے میں مشکوک کیا تھا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی خدا کے لیے مجھے لفٹ دے دیں، کراچی پہنچتے ہی آپ مجھے گاڑی سے اتار دیجیے گا۔ مجھے تو اس وقت کچھ نہیں سوجی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ جلدی سے دوسرا فرنٹ ڈور کی طرف آئی اور دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، کہنے لگی جلدی سے جلدی چلیں، کہیں وہ لوگ میرے پیچھے ہی نہ آ جائیں۔ وہ باہر بار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ بار بار وہ مجھ سے کہہ رہی تھی گاڑی کی سپیڈ ذرا تیز رکھیے گا۔ میں نے کہا آپ یہاں جنگل میں پہنچی کیسے؟ میرے سوال پر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے کہنے لگی پانی ہے آپ کے پاس؟ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ میں اکثر گاڑی میں پانی کی بوتل رکھتا تھا، اس لیے میں نے پچھلی نشست سے پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے وہ بوتل کھولی اور گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی، ساتھ ہی باہر دیکھنے لگی۔ میں جو اس انتظار میں تھا کہ وہ مجھے یہاں جنگل میں پہنچنے کی وجہ بتائے گی، لیکن اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے چہرے کی بدحواسی اور گھبراہٹ کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا محترمہ آپ اس وقت جنگل میں کیسے پہنچی؟ میرے دوبارہ سوال کرنے پر وہ مجھے ان اکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں بہت پریشان تھی، راستہ سنسان تھا، میں گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں پر کچھ اباش لڑکے کی گاڑی گزری۔ میری گاڑی دیکھ کر وہ گاڑی رک گئی۔ مجھے گاڑی میں اکیلا دیکھا تو لڑکے میری گاڑی کا دروازہ کھٹکانے لگے۔ ان سے اپنی عزت بچانے کی خاطر میں نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ لوگ جیسے ہی میری گاڑی میں بیٹھے میں اگلا دروازہ کھول کر گاڑی سے نکل کر بھاگنے لگے۔ وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے کہ میں نے جنگل کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے آپ کی گاڑی نظر آ گئی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ کراچی میں کہاں رہتی ہیں؟ کہنے لگی آپ کو مجھے میرے گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مجھے صرف کراچی تک چھوڑ دیں، شہر پہنچتے ہی میں آپ کی گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ میں نے کہا آپ اکیلے گاڑی میں سفر ہی کیوں کر رہی تھی، وہ بھی رات کے اس پیر؟ اس وقت رات کے 2-2:30 بج رہے تھے اور ایک لڑکی کا اس وقت سنسان سڑکوں پر سفر کرنا میری تو سمجھ سے باہر تھا، اور وہ بھی اکیلے۔ میرے اس سوال پر وہ پھر سے مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ صاف لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہتی۔ بہرحال جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دینا چاہتی تو میں نے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا، چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔ لیکن کچھ ہی مسافت طے کی تھی کہ میری گاڑی ایک دم جھٹکے سے رک گئی تھی۔ حالانکہ میری گاڑی کے ٹائر اتنے بڑے مضبوط تھے کہ جنگل جیسے کچے راستے پر بھی بڑے آرام سے سفر کر لیتی تھی، لیکن گاڑی ایک دم رک گئی۔ میں نے گاڑی بہت ہی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔
बस बरसती बारिश ने बाहर निकल कर गाड़ी को चेक करना मुझे कुफत में मुब्तला कर गया था। बहरहाल मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, गाड़ी का बोनट खोला और देखने लगा कि आखिर इसे मुसीबत क्या हुई है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तो अंधेरी रात, फिर बरसात, इस पर एक खूबसूरत लड़की मेरे साथ थी। ना चाहते हुए भी मेरे जहन में बहुत सी गलत सोचें जन्म देने लगी थी। इस मौके पर मर्द का अपने जज्बात और ख्यालात पर काबू रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस पर गाड़ी खराब समझ नहीं आ रही थी कि वो रुकी क्यों। बहरहाल इस 5 मिनट में पूरा बारिश से भीग चुका था। सर्दी नहीं लग रही थी क्योंकि बारिश सर्दियों की थी। मैं गुस्से से अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था जो कि चलने से बिल्कुल इनकारी थी, और इस जंगल से कुछ ही फासले पर एक कस्बा था, लेकिन 15 मिनट की पैदल की मुसाफत थी, वो भी घने दरख्तों के बीचों बीच। मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। वो लड़की कहने लगी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने कहा, गाड़ी खराब हो गई है, नहीं चल रही। ये बात सुनकर कहने लगी, देखिए मैं सब जानती हूँ, आपने ये गाड़ी जानबूझकर रोकी है ताकि, और इतना कहकर वो चुप रह गई। उसकी अधूरी बात का मतलब जानकर मेरा दिमाग घूम के रह गया था। मैंने हैरत से उसे देखा। मैंने कहा, मतलब क्या है आपका? कहने लगी, मैं बस सब समझती हूँ। लड़कियों की गाड़ियाँ रात के सन्नाटे में इस वक्त क्यों रुक जाती हैं? जब एक लड़की किसी से लिफ्ट मांग कर बहालत मजबूरी उनकी गाड़ी में बैठ जाती है तो गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए तो लड़का अपनी शराफत जो मुजाहरा दिखाता है, मुझे उसका अंदाजा है। ये बात सुनकर तो मैं उससे तब कर रह गया था। मैंने कहा, आपका दिमाग तो दुरुस्त है। एक तो मैंने यहाँ पर एहसान किया, आपको लिफ्ट दी, लेकिन आप मेरी किरदार पर शक कर रही हैं। वो कहने लगी, आपने गाड़ी क्यों बंद की है? मैंने कहा, ऐसा करें, आप मेरी जगह बैठें और गाड़ी को चला दें। अगर आपको ये लगता है कि मैंने कहा है और मर्द बाज़ लड़कों जैसा नहीं होता जिनके आज आप हाथ लगने वाली थी, तो वो आपके साथ क्या कर सकते थे? अच्छी तरह से जानती हैं कि वो आपके साथ क्या कर सकते थे। ये सुनकर वो अपना आप में सिमट कर बैठ गई। मैंने कहा, देखें, ये गाड़ी क्यों चल नहीं रही ये मुझे नहीं पता, ये कब ठीक होगी। यहाँ कुछ फासले पर एक कस्बा है, वहाँ पर हम किसी से मदद मांग कर रात गुजार सकते हैं। जैसे ही सुबह होगी मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा के आपको कराची छोड़ दूंगा। कहने लगी, इस तूफानी बारिश में हम कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं? मैंने कहा, गाड़ी में बैठने से तो बेहतर है, वैसे भी आप पहले भी बारिश में भीग रही थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना नेट का दुपट्टा खुद पर लपेटा था। मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ गई थी कि दुपट्टा तुम्हारा मुझसे क्या छुपा सकता है। अगर इतनी ही अपनी इज्जत का ख्याल था कि खुद को चादर से छुपाना चाहिए था, बल्कि रात की इस पर सफर ही नहीं करना चाहिए था। वो लड़की गाड़ी से बाहर निकल गई और मैंने भी गाड़ी लॉक करके बाहर निकल गया, उसके साथ पैदल चलने लगा। लेकिन मैं शॉर्टकट के चक्कर में रास्ता भटक चुका था। रात के अंधेरे में समझ नहीं आई कि मैं कब रास्ता भटक गया। 15 से 20 मिनट की मुसाफत ही तय की गई थी, लेकिन मुझे वो कस्बा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। कहने लगी, हम कब से चल रहे हैं, आपका वो कस्बा कब आएगा? मैंने कहा, शायद हम रास्ता भटक गए। ये सुनकर वो मुझे मशकूक नज़रों से देखने लगी। कहने लगी, ऐसा करें, आपने जहाँ जाना है आप जाएं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैंने कहा, बरसती बारिश में आप कहाँ जाएंगी? वो कहने लगी, कहीं भी जाऊँगी, मुझे आपकी नीयत ठीक नहीं लगती। ये कहकर वो अकेले ही दूसरी जानब चली गई थी। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा, ठीक है, पहाड़ में जाए, अच्छा है। ये इन अबाश लड़कों के साथ लग जाती, अच्छा मजा चकाते इसको। एक शरीफ इंसान ऐसे मौके पर भी अपने जज्बात को काबू में रखे हुए ये शक करिए। इस लड़की का यूं मुझ पर शक करना मुझे बुरा लग रहा था। कुछ देर में वो नजरों से ओझल हो गई थी। मैंने सोचा, मेरा क्या, मैं रास्ता तलाश करके गाड़ी के पास चला जाऊंगा, गाड़ी की बैक सीट पर लेटूंगा और सो जाऊंगा। सुबह उठते ही गाड़ी ठीक करवा के कराची चला जाऊंगा। मैं भी यही सोच रहा था कि जब मुझे उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। एकदम मैं चौंका था। अचानक से उसे क्या हुआ था, मैं उस जानब भागने लगा जहाँ वो और उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई थी। वो बस एक बार ही चीखी थी और उसके बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। न मैं उसका नाम जानता था कि उसे पुकार कर पूछ सकता कि वो कहाँ है। मैंने जिस जानब से चीखने की आवाज़ सुनी मैं उधर ही भागने लगा था। मैं बार बार कहने लगा, तुम कहाँ हो, क्या हुआ है तुम्हें? उस वक्त मेरी कोशिश ये थी कि मैं लड़की को बचा सकूं। हो सकता है कहीं वो अबाश लड़कों के हाथ ही ना लग गई हो। मेरे साथ सेहत काबिल रश्क थी और मैं लड़ना भी अच्छी तरीके से जानता था, कराटे मास्टर था। लेकिन इस लड़की की दोबारा आवाज़ नहीं आई। अब मुझे ये डर सस्त आने लगा था कि कहीं वो लड़के उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके साथ कुछ गलती ना कर रहे हों। मैं भी ये सोच रहा था कि जब मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किससे टकराया हूँ। टकराते ही मेरा पाँव फिसला था, लेकिन जंगल की कच्ची मिट्टी का वो रास्ता कीचड़ में बदल चुका था, जिस पर मैं अपने तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका। जिससे टकराया था उस पर जाके गिर गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो एक इंसानी वजूद था। मुझे खौफ पैदा होने लगा, न जाने कौन है। अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। ऐसे ही उसकी टॉर्च लाइट गोल करके मैंने उसके वजूद पर रोशनी डाली तो मेरे होश गुम हो गए थे, क्योंकि वो वही लड़की थी और बेहोश पड़ी थी। मैंने उसको हिलाया जुलाया, लेकिन वो बेहोश थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस बरसती बारिश में मैंने उसे गोद में उठाया और एक जगह जाने भागने लगा। पता नहीं उससे क्या हुआ था, वो क्यों बेहोश हो गई थी। और वहीं मुझे सामने ही एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया जो कि काफ़ी टूटा फूटा हुआ था। उस वक्त मेरे लिए वही गनीमत था। मैं जल्दी से उस लड़की को उस लकड़ी के बने कमरे में लेकर गया। वहाँ पर सिर्फ टूटी सी चारपाई थी। मैं उसे वहाँ लिटा दिया। पानी उस कमरे में भी आ रहा था, लेकिन जहाँ वो चारपाई थी वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था। पता नहीं जंगल में वो किसका छोटा सा घर था जो कि टूट फूट चुका था। मैंने दोबारा मोबाइल
کہ لائٹ کو غنیمت جانا تھا، میں جلدی سے اس لڑکی کو اس لکڑی کے بنے ہوئے کمرے میں لے کے وہاں پر صرف ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ اس کو لٹا دیا تھا۔ میں دوبارہ موبائل کے ساتھ اس کو دیکھا تو اس کا جسم کپکپا رہا تھا، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ یہ کوشش تھی کہ وہ جلدی ہوش میں آ جائے، لیکن میری ہر ممکن کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ اسے بچانے کی خاطر اس سے گناہ کر بیٹھا۔ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا تھا، جو مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہارے کسی عمل سے یا کسی ایکٹ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ورنہ یہ مر جائے گی، اور اس وقت میں تمہیں گناہ ثواب نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک انسانی جان بچانا ہے۔ اس وقت اس لڑکی کی حدت چاہیے تھی، اس لیے میں نے اس کی جان بچانے کے لیے مجھے اس کے قریب جانا پڑا۔ اس لڑکی کے قریب آتے ہی میں بہک گیا تھا۔ اس کی لڑکی کی تو جان بچ گئی تھی، لیکن اس کی عزت نہیں بچی تھی۔ اس کی زندگی بچاتے بچاتے میں اس کے حسن میں کھونے لگا تھا، اور پھر کب میں نے حد پار کر گیا مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ میں وہاں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کیا نہ کروں۔ وہ لڑکی اگر سچ جان گئی تو میری بات کا اعتبار نہیں کرے گی۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں جو کچھ کیا ہے اسے بچانے کی خاطر کیا ہے، لیکن ظاہر ہے میں ایک مرد تھا، فرشتہ نہیں۔ اس کی ایک عورت کی قربت پا کر بہک گیا تھا۔ بارش رک چکی تھی، لیکن اس دفعہ میرے جذبات کو ضرور دھکا دیا تھا۔ اب مجھے اپنے اوپر افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی ہوش میں آ گئی۔ اس وقت میں اسے کی چارپائی پر نہیں بلکہ سامنے موجود لکڑی کے ایک پھٹے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن میں یہاں پر کیسے آئی؟ میں نے کہا تم کہاں گئی تھی، کیا ہوا تھا؟ تو میں کہنے لگی میں نے سانپ دیکھا تھا اور خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ جانے کے لیے تیار بھی ہوگی، کہنے لگی آپ نے مجھے بچایا تھا، اس کی آنکھوں اور لہجے سے زیادہ جیسے وہ میری مشکور ہو۔ میں نے کہا تمہارے چلانے کی آواز پریشان ہو گیا تھا، کہنے لگی آئی ایم سو سوری۔ میں ایک دم اس کی طرف دیکھا تو مجھے سوری کیوں کہہ رہی ہو، کیا سوری؟ کہنے لگی میں نے کہا آپ کے بارے میں بہت غلط سوچا، آپ کو غلط کہا، لیکن آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، میری جان بھی بچائی اور میری حفاظت بھی کی ہے۔ آپ صحیح کہتے ہیں، خیر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کی بات سے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ میرا شمار کن مردوں میں ہو چکا ہے، لیکن میں مجبور تھا، بے بس تھا۔ میری وجہ سے دی گئی لڑکی کو میں سچ نہیں بتا پایا۔ فاصلہ ہم نے طے کیا تھا، سامنے مجھے وہ قصبہ بھی نظر آ گیا تھا جو رات کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں جا کر میں نے گھر کا دروازہ کھٹکایا جہاں ایک بوڑھا بوڑھی رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کو کچھ گھنٹوں کے لیے پناہ دے دیں، میں اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اس کو لے جاؤں گا۔ وہ عورت کہنے لگی یہ کون ہے تیری؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی مجھ سے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہمیں ابھی اسے کیا بتاتا کہ وہ کون تھی۔ لڑکی شاید میری بات سمجھ گئی تھی، اس لیے چپ چاپ اندر چلی گئی۔ میں نے ایک مکینک کو پکڑا اور اپنی گاڑی ٹھیک کروائی تو اس لڑکی کو لے کر کراچی پہنچ گئے۔ شہر کی آبادی دیکھتے اس نے گاڑی رکوائی اور گاڑی سے اتر کر میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ میں شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے تو اس لڑکی کی عزت کو پامال کر دیا تھا اور اسے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ میں گاڑی اپنے گھر کی جانب بڑھا رہا تھا، لیکن میرا ذہن بالکل معاف ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ جو بنا میں نے کیا تھا وہ چھوٹا تو نہیں تھا، لیکن زندگی کو تباہ برباد کر دیا تھا جسے وہ انجام دے گی۔ لیکن جیسے اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا شوہر کو بھی پتہ لگ جانا تھا کہ اس کی کردار کی پاک بازی ہونے کا ثبوت نہ ہوتا، کیونکہ وہ کھو چکی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے تھے، میں بے حد پریشان، میرے ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرنے لگتا۔ تم نے یہ گناہ کیا، اس لڑکی کے اعتبار کو تم نے چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ میں کیا جواب دیتا؟ میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ ایک ماہ گزر گیا، مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس لڑکی کو سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسا گناہ نہیں کیا تھا، شاید اس لیے میرے دل میں اس لڑکی کے لیے اس قدر پریشانی تھی اور اس طرح کے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میری بہن نہیں تھی، مجھے اسے اپنا لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس لڑکی کو ساری زندگی اس کا شوہر اذیت دے کے مار ڈالے گا یا پھر اسے چھوڑ دے گا۔ لڑکی کی تلاش اس وقت شروع کی جب اس کی تلاش کا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، نہ اس کا نام پتہ تھا، نہ اس کا گھر کا پتہ تھا، نہ اس کے بارے میں ایسی معلومات تھی کہ اسے ڈھونڈ سکتا۔ لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ وہ مجھے بہت برا بھلا کہے گی۔ چند ماہ بعد میں اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے کر پہنچا تھا، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وہیں میں نے کہا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے۔ اس کا وجود کو دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کی منت کر رہی تھی کہ اس کا بچہ ضائع کر دے۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی 4 ماہ گزر گئے، اب ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ میری شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی اس طرح کا گناہ یہی انجام ہوتا ہے، اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ شخص کون ہے۔ یہ سن کر میں اپنے اندر شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا پیچھا کیا اور جیسے ہی میری والدہ ٹھیک ہوئی، میں نے اس لڑکی کے گھر رشتہ بھیج دیا، جو کہ منظور ہو گیا تھا۔ میں نے شکر کیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بچہ ضائع کروائے، اور وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے بے جستہ مجھے دیکھا تھا اور حیران ہوئی تھی
کہنے لگی میں نے کہا جی میں وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، اس لیے آپ مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں شادی کے قابل نہیں رہی، کیونکہ میں نے اس کی ایک نہیں سنی، میں نے سچ بتا دیا، میں نے کہا وہ جو چاہے مجھے سزا دے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، اس سے بہتر تھا کہ کچھ وقت تو لگا تھا لیکن وہ مجھے ٹھیک ہو گئی، کیونکہ میں نے اپنی غلطی تسلیم کر چکا تھا اور اسے بھی اپنا لیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی زبردست کہانی، ایک سبق اور احساسات کا خوبصورت سفر۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور خیالات کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔